الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم:
إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حاضرین گرامی قدر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک مقدس مشن بیان کرتے ہوئے آج یہ 7واں جمعۃ المبارک ہے۔ گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں غزوہ خیبر اور اس کے متعلقات آپ حضرات نے سماعت فرمائے ہیں۔ آج کے خطبہ میں فتح مکہ کے متعلق چند ضروری گزارشات پیش کی جائیں گی۔ اگرچہ غزوہ خیبر اور فتح مکہ کے درمیان اور بھی اہم ترین واقعات ہیں، اس میں جنگ موتا بھی ہے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاراتی پیشن گوئی کے مطابق حضرت زید شہید ہوئے، پھر حضرت جعفر شہید ہوئے، اور پھر حضرت عبداللہ ابن رواحہ شہید ہوئے رضی اللہ عنہم اجمعین، اور پھر جناب خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے اسلام کا پرچم اٹھایا اور اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح عطا فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ خالد سیف من سیوف اللہ، کہ یہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اس کے علاوہ اس عرصے میں دیگر سرایا بھی ہیں، دیگر مہمات بھی ہیں، لیکن بات بہت طویل ہو جائے گی ایک ایک سریہ کو اگر ہم یہاں ڈسکس کریں۔ اس میں اہم ترین جو
واقعہ ہے وہ فتح مکہ کا ہے۔ آپ نے یہ بات پہلے سماعت فرمائی ہے کہ صلح حدیبیہ میں جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان تاریخی معاہدہ ہوا تھا، اس میں دیگر شرائط کے ساتھ ساتھ یہ شرط بھی تھی کہ مسلمانوں اور قریش کے علاوہ جو دیگر قبائل یہاں رہتے ہیں ان کو اختیار ہوگا کہ جو قبائل چاہیں وہ قریش کے ساتھ ہو جائیں اور جو قبائل چاہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ ہو جائیں۔ پھر جو قبائل جس کے ساتھ ہو جائیں گے ان پر حملہ بھی اس پر حملہ سمجھا جائے گا۔ مثلا جو قبائل مسلمانوں کے ساتھ ہونے کا اعلان کریں گے، اگر قریش ان پر حملہ کریں گے تو یوں سمجھا جائے گا جیسے انہوں نے مسلمانوں پہ حملہ کیا، اور جو قبائل قریش کے ساتھ ہو جائیں گے اگر مسلمانوں کی طرف سے ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی تو وہ قریش کے خلاف سمجھی جائے گی۔ گویا کہ یہ ایسی جنگ بندی تھی کہ جو مسلمانوں اور قریش کے حلیف اور ان کے حمایتی قبائل کے درمیان بھی ایک قسم کی جنگ بندی ہو گئی تھی، اور حضور اور ان قریشیوں کے درمیان 10 سال کی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا۔ مگر ہوا یوں کہ 2 بڑے قبائل بنو بکر اور بنو خزاعہ نے یہ اعلان کیا کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، اور بنو بکر نے یہ اعلان کیا کہ ہم قریش کے ساتھ ہیں۔ اور یہ بنو بکر کا قبیلہ انتہائی چالباز اور شرارتی قبیلہ تھا۔ انہوں نے یوں کیا کہ یہ راتوں کو جا کر بنو خزاعہ پر حملہ کرتے تھے۔ بنو خزاعہ والے بڑے طاقتور جنگجو تھے، وہ ان کے حملے کو ناکام بنا دیتے اور ان کے بندے بھی مارے جاتے۔ تو ظاہر ہے کہ بنو خزاعہ پر جب حملہ ہوتا اور ان پر جا کے یہ ڈاکہ مارتے تو ان کو اپنے دفاع کا حق تو تھا، ان کی طرف سے معاہدہ توڑنے کی کوئی بات نہیں ہو رہی تھی اور کوئی خلاف ورزی نہیں ہو رہی تھی، بلکہ وہ مظلوم تھے کہ یہ بنو بکر والے جا کے ان پر حملہ کرتے، لیکن وہ جب دفاعی اور جوابی کارروائی کرتے تو اس میں بنو بکر کے بندے مارے جاتے۔ اس طرح کر کے 2-3 حملوں میں بنو بکر کے کافی بندے مارے گئے۔ تو انہوں نے آ کر قریش کے پاس آ کے بویلا کیا کہ اس طرح بنو خزاعہ نے تو ہمارے کافی بندے مار دیے ہیں، آپ ہماری حمایت کرو، ہمارا تعاون کرو۔ تو اولاً تو قریشی نے کہا کہ تم جا کے خود جب ان پر حملہ کر رہے ہو اور خود جا کر ان کے خلاف چڑھائی کرتے ہو، ان پر جا کے حملہ کرتے ہو تو انہیں دفاع کا حق تو ہے، تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ تم جا کے ان پر حملہ کر دیتے ہو، وہ دفاع کرتے ہیں، جواب میں تمہارے بندے مارے جاتے ہیں، تو یہ تو غلط کام ہے۔ مگر انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے آخر بندے تو ہمارے مارے گئے اور ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ بنو بکر نے قریش سے کہا ہم تمہارے حلیف ہیں، تمہارے ساتھی ہیں، تمہیں ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا ہمارا حضور کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے کہ ہم اس طرح کا ساتھ نہیں دیں گے۔ مگر بنو بکر نے کافی منتیں کی، واویلا کیا کہ آپ کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، ہم بڑے مظلوم ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ہم تمہارا ساتھ تو دیتے ہیں، لیکن یہ بات راز میں رہنی چاہیے، کہیں مسلمانوں کو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چل جائے، انہیں خبر نہیں ہونی چاہیے، ہم تمہارا خفیہ ساتھ دیں گے۔ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ ادھر سے بنو خزاعہ والے چند لوگ یہ حرم شریف میں گئے طواف کعبہ کرنے کے لیے، ان کو یہ اطمینان تھا کہ بنو بکر نے 3-4 بار حملہ کیا اور وہ ناکام ہوئے تو ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہیں کریں گے اور قریش بھی ان کا ساتھ نہیں دیں گے، اس لیے کہ معاہدہ ہے حضور کے ساتھ ان کا، تو ہم چونکہ حضور کے حریف ہیں تو ہمارے خلاف قریش تو ان کا ساتھ نہیں دیں گے بنو بکر کا۔ لیکن یہ جب
بنو خزاعہ کے کچھ لوگ وہاں پر حرم میں طواف کر رہے تھے، تو اس وقت بنو بکر کے ساتھ مل کے قریش نے ان پر حملہ کر دیا اور بدعہدی کی، حضور کے ساتھ کیا ہوا معاہدہ عملی صورت میں توڑا اور بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ اور بنو خزاعہ کے سردار بدیل ابن ورقہ، جس نے صلح حدیبیہ کے موقع پر پہلی سفارت کاری کی تھی ان قریشیوں کی طرف سے، اس کا ایک گھر مکہ مکرمہ میں بھی تھا اور بسا اوقات وہ وہاں جا کر بھی رہتا تھا۔ تو یہ بنو خزاعہ کے لوگ اس طرف بھاگے کہ اگر ان کا گھر کھلا ہوا تو وہاں پر داخل ہو کر جان بچا لیں گے، لیکن اللہ کی شان کے وہ اس وقت گھر میں نہیں تھے اور اس کے دروازہ بند تھا۔ تو یہ بھاگ کر پھر حرم میں آئے کہ حرم میں تو جنگ ممنوع ہے اور کافر بھی اس کا احترام کرتے تھے، لیکن اب یوں ہوا کہ یہ قریش والے بنو بکر کے ساتھ مل کر حرم میں بھی ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کے 23 بندے مار دیے۔ تو معاہدہ تو عملاً بالکل ٹوٹ گیا کہ حرم کعبہ کے اندر بنو خزاعہ کے 23 بندے مار دیے گئے، ان کے 30 لوگوں کو 23 لوگوں کو 20 اور 3 حرم کے اندر تڑپا کے مار دیا گیا۔ تو بڑی سخت قسم کی کارروائی تھی۔ اب بنو خزاعہ نے یہ سوچا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کریں گے کہ قریش نے بدعہدی کی ہے اور حرم کعبہ میں بنو بکر کے ساتھ مل کر ہمارے بندے مار دیے۔ اور ادھر قریش کی بھی میٹنگ ہوئی کہ بدعہدی تو ہم نے کر دی، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ معاہدہ برقرار رہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دار الندوہ میں اجلاس ہوا تو ایک شخص نے رائے دی کہ 3 باتوں میں سے ایک ہمیں کرنا ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے یہ عرض کر دیں کہ بنو بکر جانے اور بنو خزاعہ جانے ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے۔ ہم سے جو پہلی خطا ہو گئی، وہ غلطی ہوئی، آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم بنو بکر کا بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ تو یہ جو ابو سفیان اور بڑے بڑے قریشی تھے، انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے حلیف ہیں، ہم ان سے دستبرداری کا اعلان تو نہیں کر سکتے۔ پھر اس نے کہا کہ پھر یوں کرتے ہیں کہ حضور سے جا کے عرض کرتے ہیں کہ ہم سے جو غلطی ہوئی تو ہم بنو بکر کے ساتھ مل کر بنو خزاعہ کے مقتولوں کی دیت ادا کر دیتے ہیں۔ تو اس پر بھی ابو سفیان وغیرہ نے کہا کہ بنو خزاعہ کو ہم دیت دیں تو پھر تو ہماری ناک نہیں رہتی۔ تو پھر اس شخص نے کہا کہ پھر تیار رہو تلوار کے لیے، پھر حضور تو ان کی حمایت میں آئیں گے۔ تو جذبات میں کہہ تو دیا کہ ٹھیک ہے، لیکن پھر سوچا کہ یہ تو بڑا مہنگا پڑے گا۔ اگر حضور علیہ السلام نے یہاں پہ حملہ کیا تو دفاع مشکل ہو جائے گا۔ اب کیا ہوا کہ یہ طے پایا کہ ابو سفیان، یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، ابو سفیان نے بعد میں کلمہ پڑھا ہے اور اب رضی اللہ عنہ ہیں اور ہمارے لیے قابل احترام ہیں اب، لیکن اس وقت اس طرف تھے۔ اس کو کہا گیا کہ آپ جائیں، کیونکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں، کیونکہ ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ایمان لائی تھی اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، امہات المومنین میں شامل تھی، ازواج مطہرات میں شامل تھی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا جو ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ انہیں کہا گیا کہ آپ جاؤ، کیونکہ آپ کی رسائی حضور کے گھر تک ہے، اور جا کر اپنی بیٹی کو ملو اور پھر جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرو اور ان کو کہو کہ ہم معاہدہ جو ہے نا، ہم معاہدے کی تجدید کے لیے آئے ہیں اور اس کو 10 سال کے بجائے 20 سال تک کرنا چاہتے ہیں۔ اور ادھر سے بنو خزاعہ والوں نے فیصلہ کیا کہ ہم بھی حضور کو اطلاع کریں۔ ان کا ایک شاعر تھا سالم ابن عمر، بڑے غضب کا عربی شاعر تھا، اس نے کچھ ساتھیوں کو ساتھ لیا اور گھوڑا دوڑایا تیز کہ جلدی جا کر حضور کو اطلاع کریں کہ قریش نے بدعہدی کر لی ہے۔ ادھر سے ابو سفیان بھی چلا، ادھر سے وہ بھی چلے،
सालिब इब्न अमर और उसके साथ कुछ बनु खुज़ा के और लोग हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला करने के लिए। रिवायात में है कि ये बनु खुज़ा वाले पहले पहुंच गए। सालिब इब्न अमर अगरचे शायर था और नफीस मिजाज था, लेकिन कौम का दर्द तो बहरहाल होता है हर किसी को। इसने घोड़ा तेज दौड़ाया कि हुजूर को हम पहले जाके इत्तला करें। इससे ये भी मालूम होता है कि उस दौर के लोग भी ये जानते थे कि अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं है, क्योंकि ये भी नहीं कहा कि जिब्राइल बता देगा और ये भी नहीं कहा कि हुजूर खुद जान लेंगे। मक्का के काफिरों ने भी ये नहीं कहा कि हुजूर खुद जान लेंगे, बल्कि उन्होंने कहा, अबू सुफियान ने भी कहा हम वहां जाएंगे और मुआहदे की तजदीद करेंगे, और इन्होंने भी कहा कि हम इत्तला करेंगे, और बाकायदा उसके लिए शायर दौड़ाया। और वो जब मदीना मुनव्वरा में पहुंचा है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज असर के लिए वुज़ू फरमा रहे थे कि सालिब हुजूर के सामने गया और इसने दर्द भरी दास्तान सुनाई अपने अशार में, क्योंकि ये तो शायर था और गज़ब का शायर था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाकर उसने कहा, या रब्बी इन्ना कौमी, या रब्बी इन्नी नाशिदुन मुहम्मदा, या रब्बी इन्नी नाशिदुन मुहम्मदा, हिल्फा हिल्फा अबीना व अबीहिल अदलदा। कहने लगा, ऐ परवरदिगार, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने और इनके दादा के दरमियान होने वाले अहद को याद करवा रहा हूँ। या रब्बी इन्नी नाशिदुन मुहम्मदा, हिल्फा अबीना व अबीहिल अदलदा। हमारे दादा और इनके दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब के दरमियान जो ये अहद हुआ था कि हम एक दूसरे के हलीफ रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे, आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वादा याद दिलाने आया हूँ। और फिर कहा, इन्ना कुरैशन अखलफू कल मौइदा, इन्ना कुरैशन अखलफू कल मौइदा व नक़ज़ू मीसाक़ा कल मुअक्कदा। कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरैश ने आपसे किया हुए वादे के खिलाफ कर दिया और आपके साथ ताकीद की सूरत में किया जाने वाला अहद तोड़ दिया है अमली सूरत में। और क्या किया, हम बैयतूना बिलवतीर हुज्जता, हम बैयतूना बिलवतीर हुज्जता वक़तलूना रुक्काअ व सुज्जदा। कहने लगे, हुजूर देखिए ना, कुरैश ने रात की तारीकियों में हमारे ऊपर हमला किया और अल्लाह के हरम का भी ख्याल नहीं किया, हमें रुकू और सजदों में हमारे बंदे मार दिए हैं। इतना बड़ा जुल्म। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन फरमाया, नुसिरत या सालिम, सालिम घबराओ नहीं, आपकी मदद की जाएगी। हम साथ देने वालों के साथ हम साथ निभाने वालों का साथ देना भी जानते हैं, हम आपकी मदद करेंगे। ये मुतमईन होके ये वक्त वापस आया और उधर से अबू सुफियान पहुंचा और फौरन जाकर इसने अपनी बेटी के यहाँ हाजिरी दी कि यहाँ से माहौल को साजगार बनाया जाए। इसका ख्याल था कि उम्मे हबीबा मेरी बेटी है, आखिर मैं बाप हूँ और साल की जुदाई के बाद उसे मिलने जा रहा हूँ तो जाहिर है वो मेरा ख्याल करेगी। उसे अभी ये अंदाजा नहीं था कि मुसलमानों के यहाँ और रिश्तेदारियां सारियां बाद में हैं, सबसे पहले ईमान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत को देखते हैं मुसलमान। जब उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर अबू सुफियान दाखिल हुए तो इस्लाम ने जो अदब का दर्स दिया, उन्होंने अपने वालिद का इस्तिकबाल किया।
لیکن جب وہ بیٹھنے لگے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت جو مبارک بستر تھا وہ بچھا ہوا تھا، وہ جس انداز کا بھی تھا، کوئی ٹاٹ تھا یا کپڑا تھا، وہ سادہ زمانہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فقر کا دور۔ اس بچھونے پہ جب ابو سفیان بیٹھنے لگا نا، ام حبیبہ نے فوراً وہ کھینچ کے بچھا دیا، فوراً کھینچ کر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان حیران ہوا کہ بیٹی ہے اور باپ اتنے سالوں کے بعد اس کے گھر آیا، اور پھر یہ کہ اس نے بچھا ہوا بستر لپیٹ دیا۔ کہا بیٹی کیا بات ہے، آپ نے بستر لپیٹ دیا ہے؟ ام حبیبہ نے فرمایا ابا جان آپ کا احترام سر آنکھوں پر، لیکن یہ پاک نبی کا پاک بستر ہے، مشرک کے لیے نہیں بچھایا جا سکتا، آپ مشرک اور نجس ہیں، یہ نبی کا بستر پاک ہے، اسے آپ کے نیچے نہیں بچھایا جا سکتا۔ وہ حیران ہوا اور کہا بیٹی اصحابہ کے شر من بعدی، میرے بات تو بڑی بدتمیز ہو گئی ہے کہ باپ کا احترام بھی نہیں۔ اس نے کہا اصبت خیرن، میں بدتمیز نہیں اور مجھے کوئی برائی نہیں پہنچی، مجھے تو اچھائیوں کا مرکز مل گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ کفر و اسلام نے ہمارے درمیان فاصلے قائم کر رکھے، آپ میرے والد ضرور ہیں لیکن ہماری پہلی ترجیح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو میرے شوہر بھی ہیں، میرے نبی بھی ہیں، میں ان کی بیوی بھی ہوں، ان کی صحابیہ بھی ہوں، ہمارا تن من دھن انہی پر قربان ہے۔ میں حضور سے اجازت لیتی ہوں، اگر حضور نے اجازت دی تو آپ کو یہاں بیٹھنے دوں گی، اگر حضور نے اجازت نہ دی تو آپ کو گھر میں بیٹھنے بھی نہیں دوں گی۔ حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے والد آئے ہیں، آپ نے فرمایا ان کا احترام کرو، انہیں کھانا کھلاؤ، دنیاوی معاملات میں ان کا ادب و احترام کرو۔ ام حبیبہ نے انہیں بٹھایا، ان کی خاطر تواضع کی، لیکن نبی کے بستر پہ نہیں، نبی کا بستر لپیٹ دیا اور بتلایا کہ باپ باپ ہوتا ہے لیکن نبی سے آگے کوئی نہیں ہوتا۔ یہاں سے پہلا دھچکا لگا ابو سفیان کو کہ لگتا ہے بات بننے والی نہیں ہے، اور پھر یہاں سے بات چیت کے بعد یہ مسجد نبوی میں حضور کے پاس گئے کہ ہمارے درمیان بڑا اچھا وقت گزر رہا ہے، ہم معاہدے کی تجدید کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اعراض فرمایا، اس نے کہا بڑا اچھا وقت گزر رہا ہے اور آپ کو بھی فائدہ ہے جنگ بندی کا، ہمیں بھی، تو ہم اگر معاہدے کو 10 سال کے بجائے 20 سال کر دیں تو اس میں فائدہ ہے۔ اس پر حضور نے فرمایا کہ ما فعلتم ببنی خزاع، آپ کو پتہ نہیں آپ نے بنو خزاع کے ساتھ کیا کیا ہے؟ معاہدے کی تجدیدیں کرواتے ہو مجھ سے، خود معاہدہ توڑ کے اب معاہدے کی تجدید نہیں ہوگی۔ یہ بڑا پریشان ہوا، حضرت ابوبکر کے پاس گیا کہ آپ جو ہے نا وہ سفارش کریں اور معاہدے کی تجدید ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا جو اللہ کے نبی نے فرما دیا وہی ہے۔ حضرت عمر کے پاس گیا، حضرت عمر نے کہا ابو سفیان یہی غنیمت سمجھو کہ میں نے تمہاری گردن تلوار سے جدا نہیں کی، حضور جس بات کی نفی کر دیں اس کی مجھ سے سفارش کرنے آئے ہو، تمہیں توقع کیسے ہو گئی ہے؟ اور پھر حضرت عثمان کے پاس، حضرت علی کے پاس، ہر جگہ جا کے اس نے منتیں کی لیکن کہیں سے بات نہیں بنی، مایوس ہو کے واپس لوٹا۔ اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیاری کا حکم دیا کہ سب تیاری کرو، محاذ پہ جانا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکیمانہ طرز تھا کہ جب بھی کسی محاذ پہ جانا ہوتا تو فائنل کسی کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کہاں جانا ہے، بس حضور اعلان فرما دیتے اور صحابہ کرام اس کے مطابق تیاری کرتے، عین وقت پہ جا کے اور قریب جا کے پتہ چلتا کہ حضور کا ہدف یہ ہے، ورنہ جو ہے نا عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ ابو بکر و عمر یہ جو قریبی لوگ تھے ان کو معلوم ہوتا تھا کہ حضور نے اس طرف جانا ہے، عام پبلک کو علم نہیں ہوتا تھا، بس وہ
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے ساتھ چل پڑتے تھے۔ اچھا، ایک یہ انتظام فرمایا، دوسرا یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کی ڈیوٹیاں لگائیں کہ مکہ مکرمہ کی طرف جانے والے، مدینہ منورہ سے نکلنے والے جتنے راستے ہیں ادھر ادھر جانے کے، ان سب پہ پہرے لگاؤ، ہمارے جانے سے پہلے کوئی شخص مدینہ منورہ سے باہر نہ جائے، تاکہ کوئی منافق مکہ والوں کو اطلاع نہ کرے نا۔ یہ بھی جنگی حکمت عملی تھی۔ اور اسی دوران حضرت علی اور حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ دونوں عشرہ مبشرہ میں ہیں، ان دونوں سے فرمایا علی اور زبیر تم جاؤ، روضہ خاک ایک جگہ ہے، فرمایا وہاں جاؤ، وہاں تمہیں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خفیہ خط ہے، اس سے وہ خط لے کے آؤ اور اس عورت کو بھی پکڑ کے لاؤ۔ اب دیکھیں نبی کی بالغ نظر اور اللہ کے نبی کو اللہ نے جو اطلاع دی اس کے تحت یہ کارروائی ہو رہی ہے۔ آپ نے جگہ بھی بدلا دی اور یہ بھی بدلا دیا کہ وہ عورت ملے گی فلاں، عناق اس کا نام تھا، وہ اس دور کی طوائف تھی۔ انہوں نے گھوڑے دوڑائے، وہ عورت اونٹنی پہ سوار ہو کے جا رہی تھی، ظاہر ہے وہ آہستہ چلتی ہے، اور انہوں نے تیز جو گھوڑے دوڑائے تو وہ اسی بعین ہی اسی جگہ حضرت علی اور حضرت زبیر بن عوام کو وہ عورت ملی۔ انہوں نے اس عورت سے کہا کہ تیرے پاس خط ہے ہمیں دے دو۔ اس نے کہا اوہو میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اپنا نسوانی مکر دکھایا کہ میرے پاس کوئی خدشت نہیں ہے۔ انہوں نے اس کو اونٹنی سے اتارا اور اس کے اونٹ کے پالان کی، اس کے سارے سامان کی تلاشی لی، خط ملا ہی نہیں۔ حضرت زبیر نے کہا کہ اس کے پاس تو خط ہے ہی نہیں، ہم نے سارا سامان چھان مارا ہے۔ حضرت علی نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس خط نہ ہو، نہ اللہ کے نبی کے ساتھ جبرائیل نے جھوٹ بولا ہے اور نہ اللہ کے نبی نے ہم سے جھوٹ بولا ہے، خط اس کے پاس ضرور ہے۔ حضرت علی نے اس عورت کو کہا ہمیں خط نکال کے دے دو، ورنہ خط برآمد کرنے کے لیے ہم تجھے برہنہ نہ کر دیں گے۔ خط تو اسے ضرور لیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے یہ خط تیرے پاس یقیناً ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی کی مقدس زبان سے غلط بات نکل جائے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس دھمکی پر اس نے خط نکالا، اپنے سر کے بالوں کے اندر جو میڈی تھی نا اس کے اندر وہ خط باندھا ہوا تھا، وہ خط نکال کے حضرت علی کو دیا۔ حضرت علی اور حضرت زبیر نے اس کو بھی لیا اور خط کو بھی لیا، حضور کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اب یوں نہیں کہ وہ خط نکال کے پہلے خود پڑھنے لگے کہ اس میں لکھا کیا ہے، نہیں، حضور کا حکم ہے، خط بھی لانا ہے، عورت کو بھی لانا ہے، تو تعمیل کی اور حضور کی خدمت میں وہ خط لے کر حاضر ہو گئے۔ اور جب حضور کی خدمت میں وہ خط لایا گیا، حضور نے کھول کے پڑھا تو وہ خط تھا حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کفار مکہ کے نام، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ قریش والوں تیار ہو جاؤ، حضور تمہارے اوپر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ اب یہ تو بڑی عجیب بات تھی کہ حضور کا راز آؤٹ کر دیا۔ حضرت حاطب کو بلایا گیا اور عمر بھی تلوار لے کے آ گئے، اور حضرت عمر نے جذباتی لہجے میں کہا فَأْذَن لِّي یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے، اضرب عنقہ، میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں، ھذا منافق، یہ تو منافق ہے جو آپ کا راز آؤٹ کر رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ماذا تقول یا عمر، عمر کیا کہہ رہے ہو، فإنہ بدری، عمر کیا کہہ رہے ہو میرے حاطب کے متعلق، یہ تو بدری صحابی ہے۔ ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اللہ نے ان کے دل کو اپنی توجہ بھری نگاہوں سے دیکھا اور انہیں فرما دیا جو چاہے کرو، تمہارے لیے جنت یقینی ہو چکی ہے۔
یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت حاتم سے پوچھا کہ یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ صحابی ہے، نبی کا تربیت یافتہ ہے. عرض کیا جی یا رسول اللہ میں نے لکھا ہے. کیوں لکھا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے یقین تھا کہ اللہ آپ کو فتح دے گا، آپ کی فتح کو کوئی نہیں روک سکتا، میرے بچے وہاں ہیں، تو میں نے یہ خط لکھا کہ قریش پر میرا احسان ہو جائے گا اور وہ میرے بچوں کا خیال کریں گے. آپ نے فرمایا صدق حاتم، حاتم نے سچ کہا ہے، صحیح بات اس نے کی ہے، اس کا قصور کوئی نہیں. معافی مل گئی بارگاہ رسالت سے کیونکہ وہ نیت کے سچے تھے. ادھر سے حضور چلے ہیں، میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا. مدینہ منورہ سے جب یہ لشکر نکلا تو اس کے ساتھ اور قبائل مسلمان ہوتے ہوتے جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو یہ 10,000 کا لشکر بن گیا. اور پہلے حضور علیہ السلام مکہ کے راستے پر ادھر چلے جو طائف جاتا ہے، تو صحابہ نے سمجھا کہ یہ بنو حوازن پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن بالکل قریب جا کر حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی طرف رخ فرمایا تو پھر انہیں پتہ چلا کہ یہ تو مکہ پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں. اسی دوران جب مکہ کے قریب پہنچے تو حضور علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل و عیال کے ساتھ ملے اور انہوں نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گئے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا عباس معلوم نہیں مجھے مکہ کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی ہوگی یا آپ کے کلمہ پڑھنے کی زیادہ خوشی ہے. انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ابو سفیان سے بات کروں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ضرور کریں. انہوں نے جا کے ابو سفیان سے بھی کہا کہ اللہ کے نبی آ گئے ہیں، نجات کا راستہ یہی ہے کہ کلمہ پڑھ لیں. اور اللہ کے نبی کا گھوڑا لے کر ابو سفیان کو بٹھا کے حضور کی خدمت میں لے آئے. میں بالکل مختصر عرض کر رہا ہوں. حضرت عمر نے ابو سفیان کو دیکھا تو کہا ھذا عدو اللہ، یہ اللہ کا دشمن ہمارے سامنے. تلوار لی کہ ابھی فیصلہ کرتا ہوں اس کا. حضرت عباس نے گھوڑا دوڑایا اور جلدی حضور کے خیمے میں پہنچایا اور عرض کی یا رسول اللہ میں ابو سفیان کو پناہ دے چکا ہوں. حضرت عمر بھی تلوار لے کے پہنچ گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر ہم عباس کی پناہ کو تسلیم کرتے ہیں، ابو سفیان کو پناہ ہے. اس پر ابو سفیان نے بھی کلمہ پڑھ لیا اور وہ بھی مسلمان ہو گئے. صبح کو جب مکہ مکرمہ داخل ہونے لگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ ہمارے مکہ داخل ہونے سے پہلے ابو سفیان کو ایک پہاڑی کے اوپر لے جاؤ جس کے نیچے سے گھاٹی سے ہم نے گزرنا ہے نا، اس کو وہاں لے جاؤ کھڑا کرو تاکہ یہ ہماری شان کو اور اسلام کی شان و شوکت کو دیکھیں. حضرت عباس نے ابو سفیان کو لیا اور وہاں جا کے کھڑے ہو گئے. اب حضور نے اپنے لشکر کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے وہاں گزارا. ایک لشکر گزرتا ہے 1000 کا، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، گھوڑے ہیں. ابو سفیان دیکھتا ہے یہ کون ہے؟ یہ بنو غفار ہیں، یہ فلاں قبیلے والے ہیں. ابو سفیان دیکھتا ہے، حیران ہوتا ہے. اور سب سے آخر میں حضور کا لشکر 5000 پر مشتمل جس گروپ میں حضور تھے وہ گزرا. ابو سفیان نے کہا عباس آپ کے بھتیجے کی بادشاہت بڑی عجیب ہے. حضرت عباس نے کہا ابو سفیان ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی، میرے بھتیجے کی بادشاہت نہیں، میرے بھتیجے کی نبوت بڑی باکمال ہے. اور یہ لشکر جب مکہ میں داخل ہونے لگا، جھنڈا حضرت سعد ابن عبادہ انصاری سردار صحابی ان کے ہاتھ میں ہے اور بڑی شان و شوکت سے اسلام کا جھنڈا بلند کرتے ہوئے وہ داخل ہو رہے ہیں. اور انہوں نے ایک جذباتی نعرہ لگایا، کہا الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، الیوم تستحل الحرمہ. او مکہ والو، ہمیں تڑپانے والو، حضور کو تڑپا تڑپا کے یہاں سے نکالنے والوں، سنو آج انتقام کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے،
آج بلال کو گھسیٹنے والوں سے انتقام لیا جائے گا، آج سمیہ کو دولت کرنے والوں سے نمٹا جائے گا، خباب کی چربی سے انگاروں کو بجھانے والے آج نشان عبرت بن جائیں گے۔ آج اللہ کے نبی شان و شوکت کے ساتھ آ گئے ہیں، آج بدلے کا دن ہے، الیوم تستحل الکعبہ، آج کچھ وقت کے لیے حرم میں بھی جنگ کرنا حلال ہو جائے گا۔ جیسے تم نے تڑپا کے مجبور کر کے اللہ کے نبی کو حرم سے نکالا تھا، آج اس کا ایک ایک کر کے ہم انتقام لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نعرہ سنا، آپ نے فرمایا ساتھ یہ اعلان نہ کرو الیوم یوم الملحمہ، یہ اعلان نہ کرو کہ آج بدلے کا دن ہے، الیوم تستحل الحرمہ، یہ اعلان نہ کرو کہ آج حرم میں جنگ حلال ہو جائے گی، بلکہ یہ اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، الیوم تعظم الحرمہ، یہ اعلان کرو آج انتقام کا دن نہیں، آج معافی کا دن ہے، اور یہ بھی اعلان کرو آج حرم میں جنگ کا دن نہیں، آج کعبے کی عظمت کو اجاگر کرنے کا دن ہے۔ کیسا عجیب منظر ہے، وہ جنہوں نے بے بس کر کے میرے نبی کو نکالا تھا، اور میرے آقا نے مکہ چھوڑتے ہوئے کعبے کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کے فرمایا تھا بیت اللہ میں تجھے چھوڑ کے کبھی نہ جاتا، لیکن کیا کروں یہاں والے مجھے رہنے جو نہیں دیتے۔ اس بے بسی سے جانے والے آمنہ کے لال آج پوری طاقت کے ساتھ تشریف لائے ہیں، مگر اعلان کیا مکہ والوں آج انتقام کا دن نہیں، رحمت کے اظہار کا دن ہے۔ اور پھر اعلان کیا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، من القى السلاح فهو آمن، من اغلق الباب فهو آمن، من دخل الحرم فهو آمن۔ فرمایا مکہ والو، او ہمیں تڑپانے والو، آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے بھی امن مل جائے گا، آج جو اسلحہ پھینک دے گا ہتھیار ڈال دے گا اسے بھی امن مل جائے گا، جو گھر کا دروازہ بند کر دے گا اسے بھی امن مل جائے گا، جو مسجد الحرام میں داخل ہو جائے گا وہ بھی امن پا جائے گا۔ یہ میرے نبی کا رحمت بھرا پیغام ہے۔ کون کہتا ہے کہ میرے نبی نے تلوار کے زور سے لوگوں کو کلمہ پڑھایا؟ تلوار وہاں استعمال ہوئی ہے جہاں رکاوٹ راستے میں آئی ہے، وگرنہ کلمہ تو میرے نبی کے اخلاق سے متاثر ہو کے لوگوں نے پڑھا ہے، محبت کے پیغام سے متاثر ہو کے لوگوں نے پڑھا ہے۔ اس شان و شوکت سے اللہ کے نبی داخل ہو رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا دنیا والوں کو جب واہ واہ کرنے والے زیادہ ہو جائیں، نعرے لگانے والے زیادہ ہو جائیں، پھر تکبر آ جاتا ہے، انانیت آ جاتی ہے، سر بلند ہو جاتے ہیں، مگر آمنہ کے لال محبوب ذوالجلال رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 جانثاروں کے ساتھ بڑی شان و شوکت کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، مگر کوئی تکبر نہیں، عاجزی کا اظہار، اور سر مبارک جھکا ہوا ہے، اور میرے آقا کی زبان پہ جملہ ہے الحمدللہ وحدہ، الحمدللہ وحدہ ونصر عبدہ وانجز وعدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ میرا کوئی کمال نہیں، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کا حق ادا کر دیا ہے۔
یہ عاجزانہ جملے ہیں میرے نبی کی زبان پر. اس انداز میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہو گئے. سب کو پناہ ہے, چند گستاخوں کے علاوہ سب کو امن دے دیا ہے. حرم میں داخل ہوئے ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک وقت آیا, نماز ظہر کا وقت آ گیا, اذان کا ٹائم آ گیا. آپ نے فرمایا این بلال, بلال کہاں ہے؟ وہ حبشے کا کالا بلال جس کے گلے میں رسیاں ڈال کے کبھی مکہ کی دھرتی پہ گھسیٹا جاتا تھا. آمنہ کے لال کے دامن سے وابستہ ہونے کا اعزاز ملنے لگا ہے. فرمایا بلال کو بلاؤ. بلال حاضر خدمت ہو گئے. فرمایا اذن یا بلال, بلال اذان دیجئے نا, اللہ کی کبریائی بلند کیجئے نا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مدینہ منورہ میں تو اذان کی جگہ مقرر تھی, آج کہاں کھڑے ہو کے اذان دینی ہے؟ فرمایا بلال آج کعبے کی چھت کے اوپر چڑھ جا اور وہاں سے اللہ کی کبریائی کی آواز بلند کر دے. بلال نے کعبے کے اوپر کعبے کی چھت پہ چڑھ کے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. کفار کی دل کی دنیا بدل گئی کہ کیسا انقلاب ہے. جن کو ہم نے تڑپا تڑپا کے نکالا تھا, آج ان کا ایک ادنا غلام کعبے کی چھت پہ چڑھ کر توحید کی دعوت کا اعلان کر رہا ہے. یہ اذان ہو گئی, نماز ظہر ادا ہو گئی. آپ نے فرمایا عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ وہ شیبی کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ جس کے پاس بیت اللہ کی چابی ہے, اسے بلایا گیا. فرمایا چابی لاؤ, بیت اللہ کا دروازہ کھولو نا. وہ گھر گیا, چابی لے کے آ گیا. حضور علیہ السلام نے ہاتھ مبارک میں چابی لی اور عثمان بن طلحہ سے فرمایا عثمان یاد ہے نا وہ وقت تجھے جب اور لوگوں کے لیے تو دروازہ کھول رہا تھا اور میں نے کہا تھا مجھے بھی بیت اللہ میں جانے دو. تو نے کہا تھا سب کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھل سکتا ہے مگر آپ کو داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. تجھے یاد ہے نا وہ وقت کہ میں نے کہا تھا عثمان ایک وقت آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں آئے گی اور پھر میری مرضی ہوگی جسے چاہوں عطا کر دوں گا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل ٹھیک, آپ کو میں نے چابی نہ دی, بیت اللہ میں داخل نہیں ہونے دیا, اور یہ بھی آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا چابی میرے ہاتھ میں آئے گی, میری مرضی ہوگی جسے چاہوں عطا کر دوں. حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر دیکھنا اللہ نے میری بات سچ کر دکھائی کہ نہیں. اس نے عرض کی اللہ کے رسول آپ کی بات سچ ہو گئی ہے, آپ کی بات کو اللہ نے پورا کر دیا ہے. حضور علیہ السلام نے پھر چابی عثمان بن طلحہ کے ہاتھ میں دے کے فرمایا لے عثمان, میں نے چابی مانگی تھی تو نے نہیں دی تھی, آج میں تیرے ہاتھ میں دے رہا ہوں, قیامت کی صبح تک یہ چابی تمہارے خاندان سے ظالم بادشاہ کے علاوہ کوئی نہیں لے سکے گا. اس پر اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ. کلمہ پڑھا, ہلکا بگوشی اسلام ہو گیا. میرے نبی کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں. عثمان بن طلحہ نے دروازہ کھول دیا, میرے آقا نے اندر جا کے نماز ادا کی, باہر تشریف لائے اور فرمایا مکہ والو تم آج مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو کہ میں تمہارے متعلق کون سا فیصلہ کروں گا. انہوں نے کہا اخن کریم ابن کریم, آپ اچھے آدمی ہیں, اچھے بندے کے بیٹے ہیں, ہم آپ سے شرافت کی توقع کرتے ہیں. کسی نے کہا آمنہ کے لال وہ نہ کیجئے
جس کے ہم مستحق ہیں، بلکہ وہ کرنا جو آپ کی شان رحمت کے لائق ہے۔ کسی نے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین، کہا اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر ترجیح دی اور ہم ہی غلطیوں میں مبتلا رہے۔ اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، آج کے دن تمہارے اوپر کسی قسم کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی، چلے جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ جب معافی کا عام اعلان ہوا تو چاروں طرف سے، کعبے کے چاروں طرف سے حرم کی فضائیں گونجی اور سب نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ چاروں طرف سے فضائیں گونجی کلمہ طیبہ کی صداؤں سے، اور میرے آقا کے مبارک اخلاق سے متاثر ہو کر اسی وقت تمام لوگوں نے کلمہ شہادت پڑھا اور شرف صحابیت پا گئے۔ یہ ہے میرے آقا کا پیغام محبت۔ اس انداز میں مکہ مکرمہ فتح ہوا ہے، اور آج اگر اس پیغام کو لے کر اور اس طرز کو لے کر عملی صورت میں کوئی تنظیم اسلام کی دعوت پھیلا رہی ہے، اسلام کی دعوت دے رہی ہے، تو وہ تبلیغی جماعت ہے الحمدللہ۔ اس لیے حکومت سعودیہ نے جو گزشتہ جمعہ جسارت کی تبلیغ کے خلاف ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ جماعت دہشت گردی کو فروغ دیتی ہے۔ اصل میں یہ احمقوں کی جنت میں رہنے والی بات ہے کہ ان بیچاروں کو تو کوئی گالیاں بھی دے تو یہ دعائیں دیتے ہیں، اور بستر اٹھاتے ہیں اور تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ اسلحہ تو شاید یہ چلانا بھی نہ جانتے ہوں۔ اتنی شریف جماعت ہے کہ تھار میں ان کی پوری جماعت ذبح کر دی گئی، اور کبھی سنا کہ رائے والے دھرنا دے رہے ہیں کہ ہمارے جماعت کے قاتل پکڑو۔ ادھر گزشتہ سال شیخو پورہ کے اس پنجاب میں اس علاقے میں ان کا ایک ساتھی ساتھ لگا رہا تھا، اس کو ایک بندے نے کلہاڑے مار مار کے قتل کر دی۔ اور کبھی سنا کہ جماعت والوں نے دھرنا دیا ہو موٹر وے پہ کہ ہمارے ساتھی کے قاتل گرفتار کرو، حالانکہ انہیں قاتل پتہ تھا، انہوں نے دیکھا تھا، لیکن کہا نہیں، معاف کر دو، اس کی ہدایت کی دعا کرو، وہ نہیں تو شاید ان کی نسلیں ہماری دعوت کو سمجھ جائیں۔ یہ نبی کا اسوہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اگر یہ دہشت گرد ہے تو پھر تو کائنات میں امن پسند ہے ہی کوئی نہیں۔ حکومت سعودیہ کی طرف سے لکھا ہوا خطبہ جو گزشتہ جمعے سعودیہ کی بعض مساجد میں پڑھ کے سنایا کہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھو، تبلیغی جماعت الحمدللہ اب کسی کی مذمت سے ان کو فرق نہیں پڑتا، کسی کی تعریف کی بھی یہ محتاج نہیں ہے اور کسی کی مذمت کے بھی یہ محتاج نہیں ہے، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی مذمت کرے ان کی شان کم نہیں ہوتی۔ یہ پیغام پوری دنیا میں الحمدللہ گونج رہا ہے اور انشاءاللہ گونجتا رہے گا۔ تو ہم تبلیغی جماعت کی مجموعی طور پر تائید کرتے ہیں اور حکومت سعودیہ کے اس ڈھونڈے اقدام کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ ہمارا یہ عنوان انشاءاللہ جاری ہے، آئندہ جمعے اس سے